السلام علیکم معزز ناظرین، حور بن یزید کے کردار کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ان کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مارکہ آرائی کا ہے، اور دوسرا پہلو ان کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت اور ان کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے حوالے سے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حور بن یزید کی داستان سنائیں گے کہ آپ نے اپنی فوج کو کیسے خیر آباد کا، ایسے لشکر حسین کے ساتھ شامل ہوئے، کن الفاظ میں لشکر یزید کو للکارا، اور پھر کس بہادری کے ساتھ جامع شہادت نوش کیا۔ یہ سب آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، یاد رہے کہ حور بن یزید ریاحی کوفہ کے عمائدین میں شمار ہوتے تھے اور اپنی قوم میں بہت صاحب عزت و احترام تھا۔ ابن زیاد نے 1000 افراد پر مشتمل لشکر کی سرکردگی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ شیخ ابن روا کی روایت ہے، جب حور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کرنے کی نیت سے کوفے میں ابن زیاد کے اثر سے باہر نکلے تو انہیں اپنے عقب سے ایک صدا سنائی دی جو کہہ رہی تھی، اے حور، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا تو دل ہی دل میں کہنے لگے، خدا کی قسم، یہ بشارت نہیں ہے، جبکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے پر مامور ہوں۔ یہ بات ان کے ذہن میں مسلسل دہرائی جا رہی تھی، اور جب امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے حضور ماجرا کیا سنایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے حقیقتاً پاداش اور نیکی حاصل کر لی ہے۔ دوستو، اگرچہ حور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کا رویہ ادب سے خالی نہ تھا۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جب حور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ بند کیا اور امام حسین کو مدینہ واپس جانے سے روک لیا تو امام حسین نے حور سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہاری ماں تمہارے عزب میں بیٹھ جائے، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو حور نے عرض کیا، اگر آپ کے سوا عرب میں سے کوئی بھی مجھ سے یہ جملہ کہتا جبکہ اس کی حالت آپ کی حالت جیسی ہوتی تو میں یہ جملہ اس کو اس طرح لوٹا دیتا، لیکن خدا کی قسم مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کا نام زبان پر لاؤں مگر نہایت عزت و احترام کے ساتھ۔ دوستو، اس بات سے معلوم ہوا کہ حور کے دل میں اہل بیت کا ادب و احترام اعلیٰ درجے پر موجود تھا، اور یہی بات اس کی خوش بختی کی وجہ تھی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب حور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائے استغنا سن لی جو مدد مانگ رہے تھے تو اٹھ کر یزید لشکر کے سالار عمر بن سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچے اور پوچھا، کیا تم اسے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ عمر نے کہا، ہاں، خدا کی قسم میں ان سے ایسی لڑائی لڑوں گا جس میں کم سے کم سر قلم ہو جائیں اور ہاتھ منقطع ہو جائیں۔ حور نے کہا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں ان کی تجویز پسند نہیں ہے؟ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے نے کہا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو بے شک ان کے ساتھ جنگ سے ہاتھ کھینچ لیتا، لیکن یہ تمہارا امیر ابن زیاد منع کر رہا ہے۔ حور نے ابن زیاد کو اپنے حال پر چھوڑا اور اپنے گھوڑے کو سیراب کرنے کے بہانے عمر بن خطاب کے پڑاؤ سے دور ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کے قریب پہنچے تو یزیدی لشکر کے ایک بدبخت مہاجر بن اوس نے پوچھا، کیا تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ اور خاموش ہو گئے جبکہ ان کا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر بن اوس کو حور کی حالت دیکھ کر شک پڑ گیا تھا، چنانچہ اس نے حور سے مخاطب ہو کر کہا، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کوفے کا شجاع ترین مرد کون تھا تو میں تمہارا نام لیتا۔ یہ کیا حالت ہے جو تم نے بنا رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان حیرت زدہ دیکھ رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم اگر مجھے آگ میں ڈال کر جلا دیں میں پھر بھی جنت کا انتخاب کروں گا۔ بس انہوں نے اپنے گھوڑے کو تازیانہ رسید کیا اور خیام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل دیے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حور نے اس سے پہلے آل رسول کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا تھا اور انہیں صحرا میں اترنے پر مجبور کیا تھا، چنانچہ خیام شہادت کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے شرم کے مارے سر جھکایا ہوا تھا، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، ایک فرزند رسول، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو آپ کے وطن کی جانب لوٹنے سے روک لیا تھا اور آپ کے ساتھ ساتھ یہاں تک آیا تاکہ آپ مجبور ہو کر اس سرزمین پر رک جائیں
میرا گمان نہیں تھا کہ لوگ آپ کی تجویز مسترد کریں گے اور آپ کو ان حالات سے دوچار کریں گے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا تو میں ہرگز اس عمل کا ارتکاب نہ کرتا۔ اب میں اپنے کیے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کیا میری توبہ قابل قبول ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اب گھوڑے سے اتروں، میرے لیے گھوڑے پر سوار رہنا اترنے سے بہتر ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ گھوڑے پر سوار رہ کر آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑوں گا، حتیٰ کہ آپ کی راہ میں مارا جاؤں۔ اس کے بعد یزید کے لشکر کے روبرو کھڑے ہو گئے اور کہا، اہل کوفہ، تمہاری مائیں تم پر سوگوار ہوں۔ تم نے خدا کے اس صالح بندے کو بلایا اور جب وہ تمہاری طرف آئے تو تم نے ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی راہ میں آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اب ان کے مد مقابل کھڑے ہو اور ان کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ تم نے ان پر سانسیں لینے کے راستے بھی بند کر لیے ہیں اور ان کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور انہیں اللہ کی سرزمین یعنی مکہ اور مدینہ جانے سے روک رہے ہو، اور گوسیر کی مانند تمہارے قبضے میں گھر چکے ہیں اور نہ تو اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں۔ تم نے فرات سے ان کے اور ان کی خواتین، بچیوں اور اہل خاندان کو محروم کر دیا، اور حالت یہ ہے کہ ان کے خاندان کے افراد پیاس کی شدت سے بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے ہیں، حالانکہ یہود و نصارہ اور مجوسی پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور کتے اور کالے سور اس میں لوٹتے ہیں۔ تم نے عطرت کے سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے کیا برے انداز میں رعایت کی ہے۔ خداوند متعال مشرقی تشنگی میں تمہیں سیراب نہ کرے۔ قریب تھا کہ حر کا کلام عمر بن سعد بن ابی وقاص کے سپاہیوں کے ایک گروہ پر اثر کر دے اور انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے میں عمر بن سعد کے سپاہیوں کی طرف سے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دیدار کے لیے واپس لوٹے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ میدان میں اترے اور پھر دشمن کے ساتھ وہ مقابلہ کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ کہتے ہیں کہ حر بن یزید زہیر بن قیوم کے ہمراہ میدان جنگ میں دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے، اور جب ان میں سے ایک دشمن کو گھیرے میں آتا تو دوسرا اس کی مدد کو اترتا اور اس کو محاصرے سے خارج کر دیتا۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح لڑتے رہے حتیٰ کہ حر کا گھوڑا زخمی ہوا، لیکن وہ بدستور لڑ رہے تھے کہ اسی دوران خود کا درینہ دشمن یزید بن سفیان جو یزیدی لشکر میں شامل تھا، لیکن حر نے اس کو تلوار مار کر جہنم واصل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایوب بن شری نے تیر مار کر ان کے گھوڑے کو نشانہ بنایا اور گھوڑا بے بس ہو گیا تو حر اتر کر لڑنے لگا حتیٰ کہ لشکر یزید کے 40,000 سپاہی ختم کیے، اور اسی آشنا میں عمر بن سعد کے لشکر نے یک بارگی سے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں ان کا زخمی جسم ان شہیدوں کے خیمے کے سامنے رکھ دیا جو راہ حسین میں شہید شہادت نوش کر چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کی شہادت انبیاء اور خاندان انبیاء کی شہادت کی مانند ہے۔ امام حسین نے حر کی جانب نظر ڈالی جو ابھی زندہ تھے اور پاس بیٹھ کر ان کا خون صاف کیا اور فرمایا، حر تم آزاد جوان مرد ہو، جس طرح ماں نے تم کو حر کا نام دیا ہے اور تم دنیا اور آخرت میں حر ہو۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی نے حر کی تعریف میں چند اشعار کہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ آزاد مرد ہے حر بن ریا، وہ تیر و نیز میں سے جسم پر لگتے وقت بہت صبر کرنے والا ہے۔ ہاں اچھا حر ہے وہ، جس وقت حسین کی صدا بلند ہوئی تو وہ سن کے وقت اپنا ہی جان سے گزر گیا۔ درود و سلام ہو حر بن یزید پر کہ جس نے اہل بیت کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔